बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 5 नवंबर 2025 बुध का दिन है। एक बार फिर अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हैं। भारत को नाज़रीन एक बड़ा धचका लगा है। उनकी डिफेंस डील जो है अरबों डॉलर की, वो कैंसिल कर दी गई है। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे नाज़रीन। साथ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में शदीद कशीदगी चली आ रही है। कल बड़ा अहम दिन है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो है वो आखिरी दफ़ा जो है वो बातचीत हो रही है। अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान किसी भी टाइम अफ़गानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पे नफरी में इजाफ़ा किया है। भारी हथियार नस्ब कर दिए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से आपसे बात करेंगे। साथ पंजाब में बहावलपुर में, सूबा पंजाब बहावलपुर में 16 अफ़गान डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको डिटेल देंगे कि इनको क्यों हिरासत में लिया गया है। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ख़बरें चल रही थी कि इंडिया ने आर्मीनिया के साथ 3 अरब से ज़ायद डॉलर का जो है वो दिफाई मुआहिदा किया है। और ये 4-5 दिन से लगातार यही ख़बरें चल रही थी क्योंकि आर्मीनिया के और इंडिया के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। और उनसे Su-30 जो है वो 12 से 13 फाइटर जेट जो है, जो रशियन मेड हैं, असेंबल्ड होते हैं साथ इंडिया में, कि वो उनको फ़रोख्त करने जा रहे हैं। कुछ उनके जो रेडार हैं और BVR मिसाइल्स हैं वो भी साथ उनको देने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी क्योंकि जो 7 ममालिक हैं जो दुनिया में फ़ाइटर जेट को फ़रोख्त करते हैं उसमें पाकिस्तान का नाम आया है। कोशिश की जा रही थी कि इन 7 ममालिक में 8वां मुल्क जो है वो इंडिया का हो। इंडिया अब तक सिंगल फ़ाइटर जेट अपना फ़रोख्त नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान ने आर्मीनिया के ही पड़ोस में उसके ही दुश्मन अज़रबैजान पे पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो फ़रोख्त किए हैं 1.8 बिलियन डॉलर का। और दूसरा मुआहिदा जो पाकिस्तान ने किया था वो 2 बिलियन डॉलर का था। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट पहुंच भी गए हैं वहाँ पे और अब जो है वो अज़रबैजान की फ़िज़ाइया का हिस्सा है। नाज़रीन, आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन कई मरतबा जंग हुई। सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद जो पहली जंग हुई 1992 से 1994 तक, वैसे तो 88 से इनके ताल्लुकात जो थे वो बड़े ख़राब थे। और ये नागोरोना जो काराबाग है, जो वादी नगरां, इस पे ये लड़ाई थी अज़रबैजान में कि ये हमारा इलाका है। इस पे एक बार जंग हुई, फिर रशिया ने इनके माबैन जो है वो सुलह कराई। दोबारा नाज़रीन फिर इनकी जंग हुई। जब इनकी दोबारा जंग हुई तो उस टाइम पे 2020 का वक्त था। इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे और जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। हमने देखा कि पाकिस्तान ने, तुर्की ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया अज़रबैजान को सपोर्ट करने में। आर्मीनिया के मुकाबले में पाकिस्तान ने अज़रबैजान को खुल के सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उनको असलहे की और हर चीज़ की जो है वो ऑफ़र भी की थी। वो जंग अज़रबैजान ने आसानी से जीत ली और आर्मीनिया ने हार मान ली थी। उसके बाद अज़रबैजान और तुर्की और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात मज़ीद आगे गए। अज़रबैजान में आप जब भी जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के, तुर्की के और अज़रबैजान के होटलों पे हर जगह पे 3 झंडे होते हैं और पाकिस्तान का बड़ा रिकॉर्ड करते हैं। एक तो उन्होंने दोबारा 2 सितंबर 2023 में भी एक छोटी जंग की, जो इलाका बाकी रह गया था कुछ 2020 में वापस ले लिया था, नगरान वादी का। अब नगरान वादी मुकम्मल तौर पे अज़रबैजान के कंट्रोल में है। आर्मीनिया से जब पूछा गया कि इस जंग में अज़रबैजान को सपोर्ट किया गया है तो उनके सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हम उनसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। हालिया दिनों में हमने देखा कि शहबाज शरीफ की, अज़रबैजान के सदर की और आर्मीनिया के सदर की आपस में मुलाकात हुई। आर्मीनिया की भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, मगर ये आर्मीनिया पे ये Su-30 के फाइटर जेट, उनके रेडार और BVR मिसाइल फ़रोख्त करने के जो इंडिया का मुसलसल उन पे दबाव था कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान से ले लिए और आप हमसे ले लें,
مگر سورن پپکیان جو ان کے وزیر ہیں انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ فرانس سے فائٹر جیٹ جو ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب وہ فرانس ان کو لون پہ اور کچھ نقد پیسوں پہ، جو کچھ نقد رقم پہ ان کو جو ہے وہ آسان قسطوں پہ جو ہے وہ فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کی رافیل دینے جا رہا ہے۔ انڈیا کو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ آپ ایک ہفتے کی انڈیا کے میڈیا کو دیکھ لیں، ان کی میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا، بڑا تیر مار لیا کہ ہم نے فائٹر جیٹ وغیرہ کو فروخت کر دیا۔ ناظرین، پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اس ٹائم پہ بھی وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، مگر حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ پاکستان کو اندازہ ہے کہ 2021 میں افغان طالبان کے آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر آپ ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیں ناظرین، اور خیبر پختونخوا کے اور جنوبی اضلاع کے حالات دیکھ لیں، تو واقعی افغان طالبان کے آنے کے ساتھ پاکستان میں دھماکے جو ہیں اور پاکستان میں حملے جو ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ جو حملے ہیں، اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور یہ طالبان کی سرپرستی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور پاکستان کے پاس جو ایویڈنس ہے اس سے طالبان جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں، مگر سامنے پھر جب تحریری معاہدہ ہوتا ہے اس پہ نہیں مانتے۔ ان کے وزیر خیر اللہ خیر نے بھی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں جو پاکستان سے لوگ آئے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم پہ پاکستان میں بھی افغان طالبان کے جنگجو موجود ہیں۔ 112 128 TTP طالبان کو، جو پاکستان کی اور افغانستان کی 48 گھنٹے کی جنگ ہوئی، اس میں پاکستان نے 128 TTP کے شدت پسند دہشت گردوں کو مارا جو پاکستان کے خلاف TTA کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور 206 افغان طالبان جب جنگ ہوئی تو ان کے فوجیوں کو مارا گیا تھا۔ پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 130 کے لگ بھگ جو ہے وہ شدت پسند دہشت گردوں کو پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ثبوت ہے یار، ایک پڑوسی ملک کے 128 130 آپ چند ماہ میں جو ہے وہ آپریشن کے دوران مار دیتے ہیں اور ہزاروں ان کے موجود ہوتے ہیں، تو یہ بغیر سرپرستی کے پاکستان میں نہیں آ سکتے۔ استنبول میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایگریسو طریقے سے افغانستان کو ٹریٹ کرے گا اور کوشش کرے گا کہ افغانستان میں جو دہشت گردی کے اڈے ہیں اس کو پاکستان ٹارگیٹ کرے گا۔ آگے ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے، اور طالبان کی حکومت کے خاتمے کے لیے پاکستان نے اپنا ذہن بنا لیا ہے۔ جب تک افغانستان کی موجودہ رجیم حکومت میں رہے گی، ان طالبان کو سپورٹ ملتا رہے گا، اور ان کے ہمدرد ان کی کابینہ میں زیادہ ہیں، اور یہ ان کو راستے دیے جائیں گے اور ان کو مکمل طور پہ سپورٹ دے کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے پاکستان اب جڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر طالبان کی حکومت TTP کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مدد نہیں کرتی اور جو افغانستان میں ٹھکانے ان کو ختم نہیں کرتے، تو پاکستان افغانستان کی موجودہ رجیم کو سیاسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے بعد مسلسل ہفتے میں 1-2 کارروائی کر کے TTP کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، جس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اور پاکستان کا یہی پلان ہے کہ موجودہ طالبان رجیم کو چینج کرنا ہے۔ آخر میں پاکستان ایک فل فلیج جنگ کر سکتا ہے طالبان کی حکومت کے خاتمے کے لیے۔ اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور TTA والے جو افغانستان کی حکومت ہے، افغان طالبان، اللہ کرے وہ مان جائیں اور TTP کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں۔ بصورت دیگر ان کی آگے کے 2026 کی حکومت ان کو کنٹینیو رکھنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پاکستان کو چپا چپا افغانستان کا بھی معلوم ہے اور طالبان کا بھی پتہ ہے کہ افغان طالبان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ پاکستان کو اچھی طرح آتا ہے۔ ساتھ ناظرین، پاکستان نے افغان شہریوں کے خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ جو جتنے بھی افغان شہری، غیر ملکی شہری پاکستان میں ہیں، جن کی ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں یا غیر قانونی طور پہ پاکستان میں ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ بہاولپور سول ہسپتال جو پنجاب میں ہے کہ ہولڈنگ سینٹر میں 16 ڈاکٹروں کو جو افغانی ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ جو حراست میں لیے گئے ہیں QAMC کے ڈاکٹر ہیں اور کچھ طلباء ڈاکٹر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شمس الرحمان PGR سرجیکل یونٹ 4 کا ہے، ڈاکٹر شمس الدین PGR میڈیکل یونٹ کا ہے،
ڈاکٹر عبداللہ PGR نیرو سرجری، ڈاکٹر محمد جلیل PGR سرجیکل یونٹ، ڈاکٹر صبغت اللہ PGR سرجیکل یونٹ، ڈاکٹر مطیع اللہ PGR کارڈیالوجی، ڈاکٹر جلیل PGR ڈاکٹر شاکر اللہ PGR، ڈاکٹر شمشاد PGR، ڈاکٹر تسال PGR اور ڈاکٹر عبدالقادر یورالوجی۔ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جو انڈر گریجویٹ طلباء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر یوسف شاہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے MBBS کا، ڈاکٹر سمیع اللہ سیکنڈ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر عبدالرحمن فرسٹ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر سلیمان فورتھ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر نصیب اللہ سیکنڈ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ان تمام کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں اور ان کے ویزے رینیول کی انہوں نے دیے مگر وہ ہو نہیں رہے۔ ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے ڈیپورٹ کا خطرہ ہے۔ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اگر ان کے ویزے ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے مگر ویزے ان کے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان تمام ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، ان کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، لہٰذا ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جتنے کشیدہ ہوں گے، پاکستان اس سے زیادہ سخت سٹیپ جو ہے وہ لیتا رہے گا۔ میں پہلے بھی کہا تھا ناظرین کہ افغانستان طالبان کا رویہ ہے، اس کا اثر پاکستان میں افغان باشندوں پہ پڑے گا، چاہے انہوں نے 40 سال گزارے ہیں، چاہے 50 سال گزارے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ انجینئر ہیں، چاہے وہ کاروباری ہیں، ان پہ زیادہ اثر پڑے گا۔ افغان طالبان اپنے عوام کی کوئی فکر نہیں کر رہے، مگر وہ شدت پسند دہشت گردوں کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ تو پاکستان اب وہ تمام افغان شہریوں کو اپنے ملک جو ہے وہ واپس ڈیپورٹ کر رہا ہے۔ مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔